اور ایک بہت اہم حکم ہے بھائی، جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ حج کریں گے. بہت سے لوگوں پہ حج فرض ہوتا ہے، اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. نبی نے کیا فرمایا؟ روایت میں آتا ہے کہ جو حج کے بغیر مر جائے نا، حج فرض تھا تو وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ جو استغنا برتے گا، اس کے پاس مالی وسعت ہوئی اور میرے گھر کی زیارت کے لیے نہیں آیا، تو اللہ اس سے غنی ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو اپنا گھر ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کسی گاؤں سے گھر پہنچیں اور آپ کے ابا کا گھر ہو کوئی، ٹھیک ہے نا. آپ جب امریکہ سے آئے اور ہوتے ہوتے اپنے گاؤں میں پہنچے تو ابا اماں کے گھر سب سے پہلے جاؤ گے نا. آپ ابا اماں کے نہیں گئے، چاچے کے جا رہے ہو، ماموں کے جا رہے ہو، دوست کے جا رہے ہو، اور ابا اماں کے گھر آئے بغیر واپس امریکہ چلے گئے اور ان کو فون پہ کہہ رہے ہیں ایکچولی ٹائم نہیں ملا تھا، میں آیا تھا ڈیڈی پاپا، میں آیا تھا. وہ باپ کو کتنا غصہ آئے گا، تو میرے گھر نہیں آیا یار. تو اس سے زیادہ غضب کس کو آتا ہے؟ اللہ کو. پوری دنیا میں ہر جگہ چلے گئے، امریکہ جانے کا بھی شوق ہے، برطانیہ جانے کا بھی شوق ہے، سوئٹزرلینڈ کا ویزا بھی چاہتے ہو، اور جناب ایبٹ آباد گھومنے کا بھی شوق، اور جناب مری گھومنے کا بھی شوق. ہر جگہ تمہیں جانے کا شوق ہے. جس خدا نے بنایا اس کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے اپنا گھر بھی بنا دیا کہ تاکہ مجھ سے عشق کرنے والے اپنی محبت کی پیاس کو اس طرح سے بجھا سکیں. ورنہ اللہ اپنا گھر زمین پہ نہ بناتا تو ہم کس کے گھر کی دیواروں کو جا کے چومتے، کس کے غلاف کو پکڑتے، کس کے دروازے پہ ناک رگڑتے. اللہ نے اپنے عاشقین کے لیے اپنا ایک 4 دیواری کا سادہ سا گھر بنا دیا اور کہا کہ اس کے سامنے ناک رگڑو، اس کا غلاف پکڑ کے دعا مانگو. ملتزم کہہ دیا یہ اللہ کا دروازہ ہے، تو یہ ملتزم کیا ہے؟ اللہ کی چوکھٹ ہے. جیسے سیٹھ صاحب کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہو نا دروازے پہ، کسی سے قرضہ لینا ہوتا ہے تو فون کر کے تھوڑی کہتے ہو. بھیکاری کو دیکھا کبھی کہ وہ فون پہ کہہ رہا ہو یار اتنے روپے چاہیے؟ بھیکاری آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور پھر بڑی لجاجت سے جھکے گا، اپنی حاجت بیان کرے گا. تو اللہ نے کہا مجھ سے مانگنا کیا ہے، کس طرح سے مانگنا ہے؟ میرے گھر آؤ اور ملتزم پہ اپنا رخسار رکھ کے اور اس کے غلاف کو پکڑ کے مجھ سے بھیک مانگو. تو جس کے دل میں اللہ کی ذرا سی بھی محبت ہوگی، اسے بیت اللہ کی زیارت سے کبھی بھی عار محسوس نہیں ہوگی. وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جائے گا، وہ کہے گا مرنے سے پہلے اگر میں نے خدا کے گھر کی دیواروں کو نہیں چوما اور خدا کے گھر سے لپٹ کے نہیں رویا تو میں نے دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اور اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس میں استطاعت تھی اور نہیں آیا تو یاد رکھو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا حکم ہے یہ تو. عشق یہ تو نہیں بھی واجب ہو تو کوشش کرنی چاہیے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے تمام احکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی اللہ ان سب کو معاف فرمائے، اور ہمیں بار بار مسجدوں میں آنے کی توفیق اللہ تعالی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.